إن الحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا حمدا طيبا مباركا كثيرا 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 والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وإمام الأنبياء والمرسلين صلاة طيبا مباركا كثيرا 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 نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأميرنا وأميننا وهادينا وإمامنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، قرآن مقدس کی 3 مقامات سے آپ حضرات کے سامنے چند آیات کریمہ اس وقت تلاوت کی ہیں. دعا ہے باری تعالی قرآن کی ان آیات مقدسہ کا صحیح معنوں میں مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بعد ازاں مجھے اور آپ کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کا انسان کے اوپر اور خصوصاً ہم مسلمانوں پر بے شمار احسانات، انعامات، اکرامات ہیں جن کا تذکرہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا. لیکن اللہ کی کچھ خاص نعمتیں ہیں. ویسے تو زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، جس طرف بھی انسان اپنی نظر دوڑائے، حتیٰ کہ ساری کائنات، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، چرند پرند، پہاڑ، ہر چیز کو چھوڑ کر انسان اپنی جان کے اوپر نظر دوڑائے تو اللہ رب العزت کے انعامات، احسانات شمار نہیں کر سکتا. کہ اللہ نے ہمیں یہ جسم جو دیا، سلامت دیا، پھر انسان اپنے جسم میں انعام کو سمجھنے کے لیے اگر کسی دوسرے انسان کو دیکھے جس کے پاس یہ نعمت نہ ہو، کسی ایسے کو دیکھے کہ جس کے پاس آنکھوں والی نعمت نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لگا لے پھر بھی یہ نعمت مل نہیں سکتی. کسی ایسے کو دیکھے کہ جس کے پاس یہ ہاتھ والی نعمت نہیں، کسی ایسے کو دیکھے کہ جس کے پاس یہ ٹانگ والی نعمت نہیں، بلکہ جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک جزء انسان کا لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن اس سب کے باوجود رب ذوالجلال نے یہ ساری نعمتیں گنوائی نہیں، احسان نہیں جتلایا. ہاں، اللہ رب العزت نے انسانوں پر اور خصوصاً ہم پر، مسلمانوں پر جو انعام اور اکرام کیا 2 صورتوں میں. ایک ہے قرآن کریم کتاب کی صورت میں، کلام کی صورت میں، اور ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. ان انعامات کا نعم البدل کوئی بھی نہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو احسان کیا ہے، اللہ نے اس کو جتلایا بھی ہے کہ ایمان والوں، مسلمانوں، میرا یہ تم پر بہت ہی بڑا احسان ہے. چنانچہ قرآن نے کہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے ایمان والوں پر یہ بہت ہی بڑا احسان فرما دیا، کر دیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو تم میں مبعوث فرما دیا. یہ بہت بڑا احسان ہے.
اور قرآن دوسرے مقام پر جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا لفظ استعمال کیا کہ میں نے آپ کو جہان والوں کے لیے، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ میرا رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے تو آپ کو جہان والوں، دونوں جہانوں کے لیے، چاہے وہ دنیا کا جہان چاہے وہ آخرت کا جہان ہو، میں نے سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رب کی رحمت کا مرکز، رب کی رحمت کا محور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ساری کائنات کو دیکھ لو، ساری کائنات کے اندر زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت ہے، لیکن ساری رحمتوں سے بڑھ کر جو اللہ کی بڑی رحمت ہے وہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کا چلنا بھی رحمت، آپ کی ولادت بھی رحمت، آپ کا وجود بھی رحمت، آپ کا علم بھی رحمت، آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا بھی رحمت، آپ کا قول فعل بھی رحمت، آپ کی گفتار چال ڈھال بھی رحمت، ہر چیز کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین، دونوں جہانوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں۔ میں اپنے رب سے سوال کرتا ہوں، ربا اس رحمت میں ہمارا کیا حصہ ہے، اس رحمت میں ہمارا کیا کردار ہوگا؟ تو اقبال تڑپ کے کہہ رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب کی رحمت کے اندر آنے کے لیے تمہیں آقا کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، رب کی رحمت میں آنے کے لیے تمہیں آقا کے رستے پر آنا ہوگا، اللہ کی محبوبیت کو پانے کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے تمہیں نبی کی قدموں پر آنا ہوگا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کر لو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنا محبوب بنا لو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے، تو اس کے لیے قانون بنا دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہو، اپنی مرضی کے رستوں پر نہیں، میرے رستے پر آؤ گے۔ یہ ہے رب کی رحمت کہ نبی کے رستے پر چل کر انسان اللہ تک پہنچتا ہے، ورنہ گاڑی جتنی اچھی ہو جائے، سواری جتنی اچھی ہو جائے، چال جتنی اچھی ہو جائے، جب تک منزل ٹھیک نہیں ہوگی، رستہ ٹھیک نہیں ہوگا، کبھی منزل پر نہیں پہنچو گے۔ اس لیے جب منزل تمہاری اللہ کی رضا ہے تو سب سے پہلے ضروری چیز ہے کہ راستہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ ہاں، اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ چنانچہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو، دیکھو میں نے کیسے اپنے محبوب کو رحمتوں سے نوازا۔ جب میرا محبوب کے سینے کی بات آتی ہے، میں نے قرآن میں کہہ دیا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ جب میرے محبوب کی آنکھوں کی سرمے کی بات آتی ہے، مَا زَاغَ الْبَصَرُ۔ جب میرے محبوب کے چہرے کی بات آتی ہے، میں نے قرآن میں کہہ دیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ جب میرے محبوب کی زلفوں کی بات آتی ہے تو میں نے اپنے محبوب کے لیے کہہ دیا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔
یہ محبوب کی رحمت۔ چنانچہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف سفر کرتے ہیں، آسمانوں کی سفر۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اقبال نے کہا نا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ اس موقع پر دیکھیں ہوتا کیا ہے، آقا فرماتے ہیں مجھے مکہ سے لے جایا گیا بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، میں نے وہاں نبیوں کی امامت کرائی، وہاں ہر نبی سے ملاقات ہوئی، وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، مسجد اقصیٰ میں سارے نبی موجود۔ اب وہاں سارے انتظار میں ہیں، امامت کون کرائے، آگے کون کھڑا ہوگا، سارے کھڑے ہیں انتظار میں۔ اتنے میں آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اب قانون یہ ہے کہ جب تک جس محفل میں، جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو، کسی کو امامت کا حق، یہ قانون ہے، سوائے ایک شخص کے۔ جس محفل میں میرے نبی کی ذات موجود ہو، کسی کو امامت کا حق نہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اللہ نے حاضر کر دی اپنی قدرت کاملہ سے، لیکن امامت کے لیے آگے ہونے کی ہمت کسی میں، ہاں آقا کی موجودگی میں ایک شخص نے نمازیں پڑھائی تھی، وہ کون تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ شرف حاصل ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر حضور نے دیکھا بھی کہ کون کون میرے صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، حضور دیکھنے کے لیے بھی تشریف لائے۔ بہرحال سارے نبی اللہ نے حاضر کیے، امام الانبیاء، اور اسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا، یہ لقب ملا امام الانبیاء والمرسلین، سارے نبیوں کے اور سارے رسولوں کے امام، یہ اس موقع پر لقب ملا تھا۔ اور کتنی عزت اور اکرام کے ساتھ اللہ نے وہاں بلایا۔ شاعر کہتا ہے نا، شاہ کونین کی جب سواری چلی، شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسمان سے زمین تک صفیں بچھ گئی۔ شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسمان سے زمین تک صفیں بچھ گئیں۔ انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے، امام بھی آ گئے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات کہاں سے چلی؟ بات یاد رکھنا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے غلام سے، میں غلام کا نام نہیں لیتا، آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے غلام سے بلاتے ہیں میرے پاس آؤ، پوچھتے ہیں میرے غلام، اے میرے چاہنے والے، اے مجھ پر اپنی جان فدا کرنے والے، کیا بات ہے میں جب معراج کی رات مسجد سے مکہ سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا، جنت میں گیا، مجھے آواز آئی تیرے قدموں کی، مجھے آواز آئی تیرے قدموں کی۔ کون سا غلام تھا؟ حبشے کے کالے رنگ کا بلال۔ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں میرے غلام، او میرے بلال، او میرے پیارے، کہ وظیفے کر دے ہو؟ آقا نے اپنے الفاظ میں پوچھا ہوگا نا، اپنے الفاظ میں پوچھا ہوگا نا، یہ کیا بات ہے؟ سارے نبی میری امامت کے لیے کھڑے ہیں، سارے نبی میرے انتظار میں کھڑے ہیں، میرے پیچھے کھڑا ہونے کے لیے کھڑے ہیں، کون سا عمل ہے تیرا کہ جب میں جنت میں جاتا ہوں تو تیرے قدموں کی آواز، مجھے قدموں کی آواز آتی ہے، میں جبرائیل سے پوچھتا ہوں یہ کس کے قدموں کی آواز ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ جبرائیل کہتا ہے آقا آپ کے غلام بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ کیا وظیفے کر رہے ہو؟ کون سا عمل کر رہے ہو؟
کون سے چلے کاٹ رہے ہو؟ کیا عمل ہے جو رب کو اتنا محبوب ہے کہ میرے قدموں سے آگے تیرے قدموں کی آوازیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر بلال نے بھی جو جملہ کہا نا، تڑپا دینے والا ہے خدا کی قسم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے محبوب کوئی خاص عمل نہیں ہے، کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس ایک عمل ہے۔ حضور نے پوچھا بلال کیا عمل ہے؟ اور ایک بات کو حضور بلال سے پوچھ رہے ہیں، بلال کون سا عمل کر کے آئے؟ کیا عمل کر کے آئے؟ نبی اپنے غلام سے پوچھ رہا ہے، اپنے چاہنے والے سے پوچھ رہا ہے۔ اور ایک بات اور کرتا ہوں، جو بلال نے جملہ کہا ہے صرف اس بات کو سمجھ لیں، یہ ایک بات یاد کر لیں، پورے بیان کا خلاصہ یہ۔ بلال نے کہا میرے محبوب کوئی خاص عمل نہیں کرتا، بس ایک میرا عمل ہے۔ حضور نے پوچھا بلال کیا ہے؟ بلال نے کہا آقا جو کام آپ نے بتایا وہ کرتا ہوں، نہ اس سے زیادہ کرتا ہوں نہ اس سے کم کرتا ہوں۔ جو کام آپ نے بتایا وہ کرتا ہوں، جس سے آپ نے منع کیا اس سے رک جاتا ہوں، نہ زیادہ کرتا ہوں نہ کم کرتا ہوں۔ میرا یہ عمل اللہ کو پسند آیا تو اس نے میرے قدموں کی آواز کو جنت تک پہنچا دیا۔ ہاں، آپ نے جو جو بتایا، آپ نے جو جو کہا، آپ نے صبح کی 2 رکعتیں پڑھائی تو میں 2 میں رک گیا، آپ نے عصر کی 4 پڑھی تو میں 4 پہ رک گیا، آپ نے خوشی جیسے منائی میں نے وہ طریقہ کار اختیار کیا تو جہاں تک آپ نے بتایا وہاں پر رک گیا، آپ نے غمی جس انداز میں منائی۔ حضور کے بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے، حضور کی بیٹیاں دنیا سے رخصت ہوئیں، حضور کی بیویاں دنیا سے رخصت ہوئیں، آپ نے غمی جس انداز میں منائی میں وہاں رک گیا، میں وہاں رک گیا۔ میرا یہ عمل میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ میرے قدموں کی آوازیں وہ جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی عمل جتنا اچھا ہو، جتنا پسندیدہ کیوں نہ ہو، وہ عمل رب کو قابل قبول ہو نہیں ہو سکتا، وہ کیا بنے گا؟ بدعت بنے گا۔ آپ دیکھیں نا ہماری خوشیوں میں، اور یہ خوشیوں اور غمیوں میں ہم نے یہ اپنی طرف سے چیزیں جو بڑھائی ہیں نا، یہ ہمارے لیے مصیبت بن گئی۔ خرچہ علیحدہ، تکلیف علیحدہ، پریشانی علیحدہ اور گناہ علیحدہ۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا، کوئی کسی کو آپ پیسے دیں، مجھے 1000 کا نوٹ دیں کہ استاد جی 1000 روپے آپ لے لیں اور مجھے 60 ڈنڈے بھی ماریں، ایسے ہی ہے نا بھائی، خرچہ بھی ہوگا اور ساتھ سزا بھی ملے گی۔ آپ کے ہاں میں نے ایک چیز نئی دیکھی ہے جو میں نے پڑھی کہیں نہیں ہے، اور پوچھا ہے والد صاحب سے، اساتذہ سے، یہ نئی چیز میں نے ایک جنازے میں دیکھی۔ وہ بدعت جو ہوتی ہے نا، بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی، یاد رکھیں، بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی۔ یہ یہاں پہ اور ہوگی، دوسری جگہ اور ہوگی، تیسری جگہ اور ہوگی، یہ مختلف ہوتی ہے۔ اور جو سنت ہوتی ہے، بلکہ ایک اور چیز بدعت جو ہوتی ہے یہ ہر جگہ کی علیحدہ ہوتی ہے، اور سنت جو ہوتی ہے یہ پوری دنیا میں ایک ہوگی۔ آپ سعودیہ چلے جائیں، وہاں صبح کی سنتیں کتنی ہوگی؟ 2 ہوگی۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، وہاں وضو کرنے کا طریقہ جو سنت کے مطابق ہے وہی ہوگا جو آپ یہاں کرتے ہیں۔ سعودیہ چلے جائیں وہی ہوگا، لیکن بدعت جو ہوگی وہ ہر جگہ کیا ہوگی؟ علیحدہ ہوگی۔ کوئی اس کو مانے گا، کوئی اختلاف کرے، سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے گی، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ محمد سے وفادون ہم تیرے، اور اللہ نے اپنے محبوب نبی کو کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ بات اپنی طرف آتا ہوں تو بلال نے کیا کہا؟ میرے آقا میں کیا کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں، اور اس چیز سے رک جاتا ہوں جس سے آپ روکتے ہیں، وہ کام نہیں کرتا جو آپ نہیں کرتے۔ آج ہمیں بھی یہ چاہیے، ہم بھی وہ کام کریں جو حضور نے کہے۔
اور ان کاموں سے رک جائیں جو جن سے حضور نے روکا یا جن کو حضور نے نہیں کیا، ان کاموں سے کیا کریں، رک جائیں۔ سنت ہوتی وہ ہے جو نبی نے کی ہو، اگر نبی نے نہیں کی تو وہ سنت نہیں بن سکتی۔ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تو معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی کے راستے پر چلو، اور نبی کو اللہ نے کیسا رحمت للعالمین بنایا۔ حضور کا جو نام رکھا گیا نا محمد، معنی اس کا کیا ہے؟ ایسی ہستی جس کی بار بار تعریف کی جائے دنیا میں بھی، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب آپ کو دنیا کے لیے بھی رحمت بنایا اور آخرت کے لیے بھی، دونوں جہانوں کے لیے۔ دنیا میں تو آپ رحمت ہیں ہی، آخرت میں کیسے رحمت ہے؟ قیامت کا منظر ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر زمین تانبے کی، اور اللہ کا غصہ اپنے عروج پر، اور 50,000 سال کا ایک دن، ساری خلقت پریشان ہوگی۔ اے بھائی حساب کتاب شروع کیا جائے، لیکن اللہ کے سامنے کسی کی بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ منوانا دور کی بات ہے، بات کرنے کی بھی، کیوں قرآن کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یشفع، کون ہے جو میرے سامنے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کسی کو کلام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ خلقت ساری پریشان، حضرت آدم کے دروازے پر، حضرت آدم کے در پر جائے گی۔ آدم آپ تو ساری انسانیت کے باپ ہیں، سب سے پہلے اللہ نے آپ کو بنایا ہے، آپ اللہ سے درخواست کر دیجئے نا حساب کتاب شروع کیا جائے۔ حضرت آدم فرمائیں گے نہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں، مجھے تو اپنی وہ غلطیاں یاد آ رہی ہیں، اپنے وہ رب کا منانا یاد آ رہا ہے۔ جب میں اپنے رب کے سامنے رو رو کے کہہ رہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مجھے تو بات یاد آ رہی ہے، میرا رب مجھ سے پوچھے ٹھیک ہے حساب تو شروع کرتے ہیں، پہلے آپ حساب دیجئے، کیوں کھایا تھا وہ درخت، کیوں کھایا تھا وہ پھل؟ لہٰذا تم نوح کے پاس جاؤ، 950 سال اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے پھرتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ خلقت آئے گی نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، آج رب کا غصہ اپنے عروج کو پہنچا ہوا ہے، نہ پہلے کبھی ایسے تھا نہ بعد میں کبھی ایسے ہوگا، لہٰذا مجھے تو اپنی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ میرے رب نے مجھے منع کیا تھا، پھر بھی میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی۔ میرے رب نے کہا تھا جو ایمان نہیں لایا وہ بچ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی تھی، اور میرے رب نے کہا نوح یہ تیری آل میں سے نہیں، یہ تیرا نہیں، جو میرا نہیں ہے وہ تیرا بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بیوی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن ایمان نہیں لائی تو تیرا نہیں، لہٰذا مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے، لہٰذا چلے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بڑی قربانیاں ہیں، ابراہیم کے دروازے پر خلقت آئے گی، ابراہیم علیہ السلام پھر کہیں گے کہ میرا یہ منصب نہیں ہے، کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سارے نبیوں کے پاس سے ہوتے ہوئے جب آمنہ کے لال کے دروازے پر آئے گی خلقت اور کہے گی آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، خلقت بڑی پریشان ہے، آپ درخواست کر دیجئے نا حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں یہ میرا منصب ہے، لیکن میں بات نہیں کروں گا، آقا بات نہیں کریں گے تو کیسے منائیں گے؟ فرمایا آج میں رو رو کے اپنے رب کو مناؤں گا، آج میں رب کے سامنے رہوں گا، آج میں رب کی تعریفیں اور حمدیں بیان کروں گا،
حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا رب میری زبان پر وہ الفاظ لائے گا جو آج مجھے بھی پتہ نہیں. آقا روئیں گے، سجدے میں گڑ گڑائیں گے، چنانچہ رب کی رحمت کو ترس آئے گا. اللہ فرمائیں گے اٹھ میرے محبوب ارفع راسک یا محمد، آج اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، پوچھئے کیا پوچھتے ہیں، آپ کو عطا کیا جائے گا، بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے مولا تیری یہ خلقت بڑی پریشان ہے، حساب شروع کیا جائے، تیری یہ مخلوق بڑی پریشان ہے، حساب شروع کیا جائے، لہٰذا پھر اللہ آپ کے کہنے پہ حساب شروع کرے گا. اس وقت ساری کی ساری مخلوق کس کی تعریف کرے گی؟ حضور کی تعریف کرے گی. یہ معنی ہے محمد کا جس کی بار بار تعریف کی جائے. اور یہ معنی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری کی ساری خلقت کل قیامت کے دن بھی حضور کی تعریف کرے گی. لہٰذا ہمیں تعریف کے ساتھ ساتھ قدم کون سے اٹھانے چاہیے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، حضور کی تابعداری میں جہاں پر میرے نبی نے قدم رکھا، جس جس جگہ پر، جس جس مقام پر جو جو عمل میرے نبی نے کیا وہ عمل کرو. صحابہ نے جو عمل کیے وہ عمل کرو، کامیابی ہی کامیابی ہے، ورنہ اس سے ہٹو گے تو نقصان ہی نقصان ہے. اللہ رب العزت عمل کے سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.